اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کی 2 ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ معاوضے کے قانون کو زیادہ تر اس وقت بروئے کار لایا جاتا ہے جب متاثرہ فریق، یعنی جس کو گزن پہنچی ہو، نقصان پہنچا ہو، اسے علم ہو کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی ارادے کے بغیر صرف انسانی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی کام کیا ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ارادتاً نہیں کیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس وجہ سے کوئی غلط کام ہو گیا اور اس سے اس کا نقصان ہو گیا، یا جو بھی وجہ ہو سکتی ہے جو میں نہ بتا سکوں، لیکن اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا، کوئی ذاتی پرخاش یا دشمنی نہیں ہوتی۔ ایسے میں غلطی کرنے والا چاہتا ہے کہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، جبکہ متاثرہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے نقصان کی مکمل اور زیادہ سے زیادہ تلافی ہو جائے۔ اس کا تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اس کی سادہ مثالیں ہم آئے روز سڑک پر دیکھتے ہیں، حادثات کی صورت میں، جس میں اگر کسی گاڑی کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچ جائے یا معمولی چوٹیں کسی کو لگ جائیں، انجریز ہو جاتی ہیں، اسمال انجریز، تو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ دونوں فریق کھڑے کھڑے تصفیہ کر لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات سمارٹ لوگ جو ہیں، جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، جو عدالتوں کے چکروں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے اور کمپلیکیٹڈ کیسز بھی کامیابی سے عدالت کے باہر یعنی آؤٹ آف دا کورٹ حل کر لیتے ہیں۔ البتہ بعض صورتوں میں جب فریقین تصفیے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو لاتعداد کیسز عدالتوں کے پاس بھی ریفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں یا تو معاملات بہت کمپلیکیٹڈ اور گنجلک ہوتے ہیں، دوسرا ان میں اکثر ایک اور سچویشن سامنے آتی ہے کہ جب کوئی بھی فریق، یعنی کہ 2 فریق ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی غلطی تسلیم نہیں کرتا، یا پھر کوئی غلطی تو تسلیم کر لیتا ہے لیکن ایک فریق غیر معمولی طور پر زیادہ معاوضے کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس صورتوں میں پھر عدالتوں کے پاس کیس ریفر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے 2 پروگرامز میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ معاوضے کے قانون پر بعض قانونی ماہر، دانشور، تجارتی ادارے اور کارپوریشنز جنہیں تلافی کی صورت میں بھاری رقم ادا کرنی پڑ چکی تھی، یا جن کے کیسز اب بھی طویل عرصے سے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ تنگ آ چکے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اس قانون کے غلط استعمال سے ڈرتے ہیں، اس پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ اعتراضات کیا ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ قانوناً معاوضہ صرف اسی صورت ادا کرنا ہوتا ہے جب کسی کی غلطی ثابت ہو جائے، یعنی کہ غلطی کرنے والی کی غلطی ثابت ہو جائے کہ اس کی غلطی تھی۔ مثلاً کسی کی بے احتیاطی، اگر کسی نے بے احتیاطی کی ہے تو یہ غلطی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ غلطی کرنے والے نے مناسب احتیاط کی تھی یا نہیں۔ یہ ایک آبجیکٹیو صورتحال ہوتی ہے، آبجیکٹیو۔ آپ آن گراؤنڈ تو موجود نہیں ہوتے، نہ جج موجود ہوتا ہے، واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یعنی یہ بات صحیح طور پر ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ غلطی کرنے والے نے غلطی کی ہے
اور اس کے ساتھ کہ آیا کہ دوسرا فریق جسے نقصان پہنچا ہے خود کتنا حادثے کا ذمہ دار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جناب کہ بچے جو ہیں سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں ایسی شاہراہ پر جس پر ہر وقت ٹریفک کا رش ہوتا ہے, تو والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں. تو والدین کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ اچھا, یہ بات عدالتیں, جج اور قانوندان خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی کے تعین کا پیمانہ بہت مشکل ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے, خاصا مشکل ہے. اعتراض کرنے والے اس لیے کہتے ہیں کہ عدالتیں اس مشکل سے بچنے کے لیے کہ کون ذمہ دار ہے, الٹا متاثرہ فریق کو معاوضہ دلوانے کا فیصلہ کر دیتی ہیں ہر مرتبہ. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ غلطی کس کی تھی, تو جو متاثرہ فریق ہے اس کو معاوضہ دلوا دیتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جج اور جیوری کا جھکاؤ اور ہمدردیاں ساری متاثرہ شخص کے ساتھ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کاروباری ادارے, کمپنی, یا یہ ڈاکٹروں کے خلاف بھی بہت استعمال ہوتا ہے, ہسپتالوں کے خلاف بھی. مثلا کسی نے غلط انجیکشن لگا دیا تو ججز یہ سمجھتے ہیں, عدالت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے تو بہت پیسہ کما لیا ہے, اس لیے وہ متاثرہ شخص کو اچھا خاصا معاوضہ دلوانے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یعنی کہ نہ صرف معاوضہ دلواتے ہیں, اعتراض یہ ہے کہ نہ صرف معاوضہ دلواتے ہیں, پہلا اعتراض تو یہ تھا, اچھا خاصا یعنی کہ ضرورت سے زیادہ معاوضہ دلوا دیتے ہیں. اس قانون پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے عام لوگوں نے احتیاط کرنی چھوڑ دی ہے, کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر کسی کمپنی کی بنائی ہوئی مشینری, اوزار, آلات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ مشینری اور اوزار بنانے والی کمپنی جو ہے اس پر اس کی ذمہ داری ڈال کر معاوضہ وصول کر سکتے ہیں. یعنی کہ لوگوں نے احتیاط کرنی چھوڑ دی ہے. یہ تیسرا بڑا اعتراض. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ عدالتیں زیادہ تر موٹی اسامی, آپ سمجھتے ہیں نا موٹی اسامی, یعنی پیسوں والے, کسی بڑے مالدار فارم, بڑے ہوٹل, بڑے ہسپتال یا موٹر کاریں بنانے والی فارمز جو ہیں پر جان بوجھ کر زیادہ معاوضہ ڈالتی ہیں. یعنی کہ یہ موٹی اسامی کے پیچھے پھرتی ہے. جب عدالت کو علم ہو کہ ڈاکٹر کا ہسپتال بیمہ شدہ ہے اور اس نے خاصی کمائی بھی کی ہے, تو وہ بغیر تحقیق کے ڈاکٹر اس کے ہسپتال پر غلطی اور معاوضے کا بوجھ ڈال دیتی ہے. یہ اعتراض تو پہلے بتایا جا چکا ہے. اب یہ اعتراض یہ ہے کہ متاثرہ شخص بھی جب دیکھتا ہے کہ ممکنہ غلطی کرنے والا کوئی موٹی اسامی ہے تو وہ زیادہ معاوضے کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس دوران جو ہے اخبارات اور میڈیا بھی معاملات کو بیجا اچھال رہے ہوتے ہیں, غلط طور پر اچھال رہے ہوتے ہیں, جس سے بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. تو جو متاثرہ فریق ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یہ اعتراض ہے. اور پانچواں اعتراض کیا ہے؟ پانچواں اعتراض وکلاء پر ہے کہ وہ اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وکلاء حضرات اس قانون کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو زیادہ کیسز ملتے ہیں. اس قسم کے لاتعداد کیسز روزانہ ہوتے رہتے ہیں, اور اب یہ قانون جو ہے وکلاء کی کمائی کا بھی بڑا ذریعہ بن گیا ہے. اس پر یہ اعتراض, یہ 5 اعتراضات تھے. ناظرین, یہ 5 بڑے دلائل تھے جو اس قانون کی مخالفت میں دیے جاتے ہیں. دوسری طرف اس قانون کے حق میں ماہرین اور عوامی حلقے جو اہم دلائل دیتے ہیں وہ یہ ہیں, یعنی کہ یہ اس کے حق میں یہ دلائل دیے جاتے ہیں. پہلی بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ معاوضے کے قانون نے نتائج کے اعتبار سے کاروباری اداروں, مشینری اور اوزار بنانے والی فرموں کو, ہسپتالوں کو
اور ان میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو، ہوٹل مالکان کو محتاط رویوں کی طرف مائل کر دیا ہے. یعنی کہ بلحاظ نتیجہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہوٹل مالکان زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، ڈاکٹر زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، موٹر کاریں بنانے والے ادارے اور اوزار بنانے والے ادارے، فرمز جو ہیں، یہ سب اب زیادہ احتیاط کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کار بنانے والی کمپنی کو چھوٹ دے دی جائے، کھلی چھوٹ، آزادی دے دی جائے کہ وہ زیادہ منافع کمانے کے چکر میں سیفٹی کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نامناسب اور خطرناک کاریں بنائیں، ان پر بھاری جرمانہ ہونا چاہیے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل اس کے حق میں، اس قانون کے حق میں یہ دی جاتی ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر متاثرہ لوگوں کو اپنا نقصان خود پورا کرنا پڑتا. ظاہر ہے، مثلا ہسپتالوں اور علاج کے خرچے، اور شدید زخمی یا معذور ہونے کی صورت میں کسی غریب کو لمبے عرصے یا یہ بھی ممکن تھا کہ ہمیشہ کے لیے بے روزگار ہونے کا سامنا کرنا پڑتا. تو دوسرا اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اس سے معاوضہ وصول کر لیا جاتا ہے. تیسری دلیل وہ یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اطراف میں موجود بجلی کی جو خطرناک تاریں ہوتی ہیں، جو کہ بارش کی وجہ سے اکھڑ جاتی ہیں، گھڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گھڑے جس میں کوئی گر پڑتا ہے، تو اس کی مرمت کرنے پر کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ نقصان پہنچنے کی صورت میں گھر کے مالک کو بھی معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ہرگز نہیں کہ یہ قانون عام لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. غلطی کسی نے بھی کی ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے بڑی فرم ہو، چاہے چھوٹی، یہ قانون کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. چوتھی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر تصفیہ اور معاوضے کا قانون نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جس کسی نے غلطی کی ہوتی ہے، معمولی کوتاہی کی ہوتی ہے اور نادانستہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو آپ جیل بھیج دیتے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ متاثرہ شخص کو تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. اب یہ جو معاوضے کا قانون ہے، تو جو متاثرہ فریق ہے وہ اچھی بارگیننگ کر سکتا ہے کہ جی میں عدالت نہیں جاؤں گا، یا عدالت جاؤں گا تو آپ پر سول کیس کر رہا ہوں، صرف میرا آپ جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دیں. تو زیادہ تر لوگ تو آؤٹ آف کورٹ فیصلے تصفیہ کر لیتے ہیں، ورنہ کورٹ میں جا کر اس کو معاوضہ دلوا دیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا قانون ہے، ورنہ غلطی کرنے والے کو، جس کی ایسی غلطی جو کہ اس نے جان بوجھ کر نہ کی ہو، کوتاہی کی ہو، اس کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑتا، لیکن معاوضہ شاید پھر نہ ملتا یا کم ملتا. ناظرین، پروگرام ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتایا گیا کہ معاوضے کا قانون کیا ہے، یہ کس حد تک معاشرے میں انصاف کی فراہمی میں مددگار ہے. یہ قانون ہے جس کو انصاف کی فراہمی کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہم نے یہ جائزہ لیا کہ یہ کس حد تک انصاف کی فراہمی میں مددگار ہے، اور پھر آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے خلاف بولنے والے دانشور اور عوامی حلقے کیا کہتے ہیں، اور اس کے حق میں بولنے والے عوامی حلقے اور دانشور کیا کہتے ہیں. یہ ایک عوامی دلچسپی کا موضوع ہے، اس لیے اس پر 3 ایپیسوڈز میں سیر حاصل گفتگو ہوئی. ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.